دنیا کی چکاچوند اور فانی لطفوں سے پرے جب دل کو آسمانی نور کی تلاش ہوتی ہے تو عبادات کی مٹھاس اور تلاوت قرآن کی روحانی گرماہٹ ایک انسان کو آسمانوں کی جانب اٹھا لے جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا قلب تذکیر اور نور کی حد سے گزر کر عالم ملاکوت اور عالم جباروت کا مسافر بن جاتا ہے۔ حضرت امام صوف صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہیں چنی ہوئی ہستیوں میں سے ہیں جن کے دل کی دھڑکنوں میں تلاوت قرآن اور درود و سلام کی مہک سمائی ہوئی تھی۔ ان کی ہر رات عبادات، تذکرات اور روحانی سفر سے معمور ہوتی تھی۔ وہاں شخصیت جن کی دعاؤں اور الہامات نے ان گنت خلق کو ہدایت کے راستے کی روشنی بخشی۔ اسی سلسلے میں ان کی کتاب کشف الغیوب میں درج ایک روحانی واقعہ حقیقتوں کا ایسا خزانہ ہے جو ایمان افروز بھی ہے اور تصوف کی گہرائیوں میں جھانکنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جب روح ذکر الہی میں گم ہو جائے، آنکھوں میں نور اور دل میں سکون اترا ہوا ہو، ایسے عالمی لمحات میں انسان وجود کی حدیں پار کرتا ہے۔ ایسی ہی ایک مقدس جمعے کی رات امام صوف صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف الغیوب کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ جمعے کی رات 11 رجب المرجب ہجری 140 میں قرآن شریف کی تلاوت اور درود شریف میں مشغول تھا۔ تقریباً آدھی رات ختم ہو چکی تھی۔ مجھ پر نیند کا غلبہ شروع ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ معمول کے مطابق تلاوت کر لی جائے مگر ایسا نہ ہو سکا۔ مجبوراً میری توجہ قصب باطن کی طرف ہوئی۔ اس وقت الہام ہوا کہ اس وقت تلاوت قرآن چھوڑ کر سو جاؤ۔ میں سو گیا تو اسی حالات میں عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا ظاہر ہوئی اور جلد ہی عالم ملکوت سے عالم جباروت کی طرف منتقل ہو گیا تو خواب میں ایک باغ مجھے نظر آیا جس کے ہر درخت پر مجھے تجلیاں نظر آ رہی تھی۔ کچھ فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی مقدس روحیں بھی موجود تھیں۔ چمکتے نور کی طرح جھلملائے حقیقتیں، ہر درخت پر تجلیاں بن کے آئے لمحات، فرشتوں کی صورت میں آئی رہی تسبیحاتیں، خوابوں میں بسی تھی رحمت کی وہ لکیریں۔ میں انہی حالات کے دیکھنے میں لگا ہوا تھا کہ حضرت انس ابن مالک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے انتظار میں تشریف فرما ہے۔ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہاں ایک بڑے میدان میں ایک شاندار خیمہ موجود تھا اور اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوا تھا جو بہت ہی عالیشان تھا، جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نور نظر، بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ جو واقعہ تمہارے دیکھنے میں آ رہا ہے اسے دنیا میں لکھ دینا۔ یہاں ارشاد عالی سن کر میں آداب بجا لایا،
پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دو روحیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تخت کے قریب آئی۔ ایک روح کا رنگ ہیرے کی طرح چمکدار تھا اور دوسری روح کا رنگ جو پیچھے تھی یاقوت کی طرح تھا۔ پہلی روح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے جانوں پر بیٹھا لیا اور دوسری روح کو اپنے بائیں جانوں پر بیٹھایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی روح کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کا نام دنیا میں عبد القادر معین الدین ہوگا، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس کے اثر سے مذہب اسلام مضبوط ہوگا۔ پھر دوسری روح کے متعلق ارشاد فرمایا، اس کا ظہور عبد القادر کے بعد ہوگا اور دنیا میں اس کا نام علی احمد صابر ہوگا، اس کے اندر شان جلال زیادہ ہوگی اور یہاں حق کے دشمنوں کو برباد کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نیند سے بیدار ہو گئے۔ یہاں واقعہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی عنہ کی روحانی بلندی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عالم ملکوت کی حقیقت کو اپنی پوری گہرائیوں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس میں تصوف، الہام اور ربانی ہدایت کی روشنی صاف صاف جھلکتی ہے۔ اس سے آپ کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مدینہ منورہ کی مشہور گلی جوزاق جعفر میں تھا، جو مسجد نبوی کے قریب عالیشان تھا۔ وہاں ان کی بیٹھکی علم اور تصوف کا محفل بن جاتی تھی، جہاں ہر شام ادبی اور دیندار لوگ حاضر ہوتے تھے۔ ان کا مرتبہ اسلام کی دنیا میں بلند و بالا تھا۔ وہ اہل بیت کے چھٹے امام تھے۔ علم، فقہ، حکمت اور روحانیت کے آپ بادشاہ ہیں۔ تمام مسلمان ان پر فخر کرتے ہیں، چاہے سنی ہو یا شیعہ۔ ان کے در سے جابر ابن حیان جیسے سائنٹسٹ بھی فیض یاب پاتے تھے۔ ان کی نظر میں علم سب سے بڑا خزانہ تھا۔ ان کا سکہ دینی اور دنیائی دونوں میدانوں میں چلتا تھا۔ آج بھی ان کے مقام کا ہر جز تبرکات کی عظمت سے بھرا ہے اور ان کی شہرت عالم اسلام میں نور کی طرح چمک رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں